علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ نہیں کہ یہ روزے دنیا میں کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کی فرضیت کس لیے ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ روزے کی مقصدیت ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اہل اتقیاء تقوی والوں میں سے تم ہو جاؤ۔ تو پہلے جو فرائض تھے روزے، وہ رمضان نہیں تھا، کسی کو 14، 15، 16 کا روزہ فرض تھا، کسی کو عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا۔ بہرکیف روزوں کی کیفیت الگ تھی، مگر روزے تھے۔ رمضان المبارک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ ان کے لیے تخصیص کے ساتھ اللہ نے عطا کیا۔ جیسا کہ استقبال رمضان میں خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سن چکے ہیں کہ ماہ سیام میں اجر بڑھ جاتا، مگر روزے رہنے کا اصل مقصدیت کیا ہے تو بتایا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ جیسا قرآن پاک میں ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جو متقی پرہیزگاروں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ متقی پرہیزگار بندوں کے لیے پوری جو قرآن ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کی ہدایت طلبی کے اگر چاہتے ہیں تو متقی بننا ہوگا۔ متقیوں کے لیے قرآن نور ہدایت ہے۔ پھر اللہ رب العزت دوسرے کا ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے دوستوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں، اہل اتقیاء ہوتے ہیں۔ پھر متقی کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اتقیاء کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے پاس اگر کوئی معزز ہے، اکرام تعظیم کے لائق، رسپیکٹ دینے کے لائق، عزت دینے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اتقاکم، تم میں سے تقوی والے لوگ، تم میں سے پرہیزگار لوگ۔ اب یہ تقوی کا لغوی معنی ہے ڈرنا، خوف کرنا، بچنا، اجتناب کرنا، گریز کرنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ لغوی معنی، یہ لغوی معنی۔ اور مرادی معنی جو اس کا آتا ہے اہل طریقت اسلامی شرعی اعتبار سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے، یہ ہے پرہیزگاری۔ اللہ رب العزت کے جہاں اوامر ہے ان کی پابجائی کرنا، جہاں اللہ کی منہیات ہے، اللہ کے رکاوٹیں، اللہ جس کو پسند نہیں کرتا اس سے باز رہنا۔ گویا یہ بتایا گیا جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں تم ہو، جہاں رب نہیں چاہتا وہاں تمہاری حاضری نہ ہو۔ رضائے رب کا شیدا ہونا اہل اتقیاء میں آتا ہے۔ غضب الہی سے بچنا، ناراضگی سے بچنا اللہ کی یہ تقوی ہے۔ تو تقوی کی اصطلاحی معنی سمجھ میں آ گئے، تقوی کے لغوی معنی بھی سمجھ میں آ گئے۔ اب قرآن کے اندر اب دیکھیے اہل تقوی کے لیے 40-45 مقام پہ اللہ نے متقین کا لفظ استعمال فرمایا، اہل تقوی کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے دوست جو ہیں خدا کے متقیوں سے ہی اللہ کی دوستی ہے۔ فرمایا واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المتقین، اور اللہ کے دوست اگر ہے تو کون ہے؟ وہ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ پروردگار عالم سے اللہ کریم، پروردگار عالم اللہ کریم محبت فرماتا ہے اگر کسی سے، اور کسی کو پسند فرماتا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبوب گردانتا ہے کس کو؟ متقی لوگ، پرہیزگار لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ پھر کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے سفر کرنا ہے، آخرت کی طرف نکلنا ہے، تو فرمایا زاد راہ اگر کسی کو بہترین چاہیے تو وہ کیا ہے؟ تقوی، سفر کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، کہ سب سے بہترین زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری سے بہتر زاد راہ کچھ نہیں۔ آخرت کا اگر سفر طے کرنا ہے تو توشہ تیار کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی کا، پرہیزگاری کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ اختیار کرنے پڑے گا۔ تقوی انسان کے لیے بہترین لباس ہے جو ایمان، عمل صالح، شرم و حیا اور اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ انسان کے باطنی و روحانی وجود کو شیطان سے حفاظت کرتا ہے اور اس کے اخلاقی وجود کو زینت بھی بخشتا ہے۔ فرمایا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد عبادات کی غرض و غایت کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو
تم سب اس رب کی عبادت کرو جو خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو اللہ جل مجدہ کی عبادت کئی کے لیے کرنا ہے؟ پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے، اہل تقوی بننے کے لیے، اہل اتقیاء میں شامل ہونے کے لیے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور دیکھیے کتاب یا ایھا الناس، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ یعنی ابتدا سے کارخانے قدرت جو تخلیق کر رہی ہے وہ ایک ہی الہ واحد ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور یہ عبادت کا صلہ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو روزے بھی کیا ملیں گا؟ تقویٰ ملے گا، لعلکم تتقون۔ تو پرہیزگاری مقصدیت ہے روزے کی، روزے کی اساسیت، روزے کی مبادیت، روزے کا منبع، بنیاد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ بولے تقویٰ اختیار۔ تو روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اب مشکلات سے نجات پانا ہے، بغیر حساب و کتاب کے نعمتوں کی طلب ہے، تو متقی کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات میں راہ نجات پیدا کر دیتا ہے اور اسے عالی شان رزق سے نوازتا ہے، جس کا اس سے گمان بھی نہیں پہنچتا کہ یہاں سے اس کو رزق حاصل ہوگا۔ تو فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ ایسے راستے نکالتا ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے، انسان کی سوچ میں وہ بات نہیں آتی۔ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب پوری ضمانت دے دیا پروردگار کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اب دوسری آیت فرمایا کہ اور اسے وہاں سے روزی دے گا لا تحتسب، جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا، گمان بھی نہیں آتا، سوچ بھی کام نہیں کرتی، ویسی جگہ سے اللہ رزق کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس سے کافی ہے۔ ضمانت بھی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس وہی اس کے لیے حسبُهُ کافی ہے۔ تو متقی پرہیزگار لوگوں کو اللہ ضمانت دے رہا۔ کسی بندوں کے لیے اللہ کی ضمانت نہیں ہے کہ تمہارے رزق کے لیے راستے نکالیں گا، مگر پرہیزگاری اختیار کرنے والے، تقویٰ اختیار کرنے والے بندوں کو اللہ تمانیت تسکین کی راہ ہموار کرنے کا وعدہ فرما لے رہا۔ ارادہ نے بتا رہا خالی یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جو بندے تقویٰ اختیار کرتے ان کو مشکل کی راہوں سے نکالتا، نہ صرف مشکل کی راہوں سے نکالتا، اگر وہ معیشت سے گر گئے ہیں تو ان کے روزی کا راستہ ایسا نکال کے پیش کرتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں پہنچتا کہ یہاں سے اللہ نوازنے والا ہے۔ تو تقوی کی برکتیں، مقصدیت تقویٰ جب بندہ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے فیصلے اس طریقے کے عروج پاتے ہیں۔ متقی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نہ صرف دنیا میں یہ نظام ہے، اب دنیا کی باتیں ہو گئی پوری، کہ رفیق بنا لے رہا، دوست بنا لے رہا، کس کو؟ متقی۔ محبوب بنا لے رہا، کس کو؟ متقی کو۔ اور اگر متقی پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راہ تسکین اللہ تعالی ہموار کر رہا۔ اور عموماً پریشانی روزی کی ہوتی تو روزی کا وعدہ فرما رہا کہ لا تحتسب، تم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ صرف تمہارے لیے روزی کا راستہ نکالتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ کافی ہے بھائی، کس کے لیے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ، جو توکل کرتا اللہ پر، اللہ پہ جو بھروسہ کرتا
اللہ پہ جو اپنا انحصار کر دیتا ہے اور انحصار کر کے پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، بس اللہ کی خشیت اس کے پاس آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو راہ ہموار کرتا ہے اور ان کو مضبوط کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان کا مقام ٹھکانہ کیا ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں، جبکہ پورے اہل محشر پریشان حال ہوں گے۔ محشر کی حالت کیا ہوگی؟ کئی بیانات میں آپ سن چکے علماء دین سے، علماء ربانیین سے آپ حضرات محظوظ ہو چکے ہیں کہ محشر کا عالم افراتفری کا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ ویسے موقع پر متقی پرہیزگار بندے ایک امن سکون کے مقام پہ ہوں گے، سب پریشان ہوں گے مگر متقی پرہیزگار کوئی پریشانی ان کو چھو نہیں سکے گی، نہ دنیا میں نہ عقبہ میں، دونوں جہاں میں ان کے لیے راحت ہوگی، سکون ہوگی، تسکین ہوگی۔ تو عزیز اور بزرگوں، بتایا گیا کہ یہ تقوی کی بات جب حضرت کعب بن احبار سے پوچھی گئی کہ تقوی کیا ہے، کعب بن احبار جو سابقین کئی کتب کے آپ علم والے بھی تھے، قرآن کے بھی آپ عالم تھے، تو پوچھا گیا کہ بھئی تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تقوی کا معنی سمجھنا ہے، تقوی سمجھنا ہے آپ کو۔ بولے کبھی آپ کھردار وادیوں میں تمہارا گزر ہوا، مطلب جہاں کانٹے جھاڑا، ببول کی جھاڑا خطرناک بے تحاشا لگے ہوئے ہو اور ویسا تنگ راستہ ہو، تو ایسے راستے سے گزرنا ہوا، تو بولے ارے کئی مرتبہ گزرا ہوں، تو کیسا گزرے بتاؤ ذرا، گزرنے کا تمہارا چلنے کا انداز کیا تھا؟ بولے کپڑے سمٹ کے بچ کے سکون سے، کئی کو چلے ایسا؟ تو بولے میرے کپڑے اگر درخت کو چھو لیتے ہیں تو وہ درخت میرے کپڑوں کو تار تار کر دے گا، وہ درخت میرے کپڑوں کو تار تار کر دے گا، تو اپنے آپ کو سمٹ کے کپڑوں کو بچاتے ہوئے میں اس راستے سے گزرا۔ تو بولے بس یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ آپ دنیا میں اپنی روحانیت کو بچا کر، اللہ کی رضا کے طالب بن کر، شیطان کے حملوں سے بچتے ہوئے، نفس کے حملوں سے بچتے ہوئے، خواہشات کے حملوں سے بچتے ہوئے، لالچ کے حملوں سے بچتے ہوئے، حسد و غیبت رذیل خصلتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے راستہ طے کرنا ہے، آخرت کی طرف آپ کو جانا ہے۔ جیسے آپ گھردار درخت سے کپڑے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے اپنی روحانیت کو، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے ایمان کو، اللہ کی معرفت کو بچا کر، جو تمہارے سینے میں اللہ عطا کر دیا ہے، اللہ کی وحدت کی تعلیم جو تم کو دی گئی ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی تعلیم جو دی گئی ہے، اسی کو راستہ بنا کر ایسے نکل جاؤ جیسے کھردار وادی سے تم اپنے کپڑے بچا کے نکلتے ہو۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ پھر بتایا گیا کہ بھئی دینی زندگی، عقبہ والی زندگی، آخرت میں راحت پانے والی زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی کیا ہے؟ کشتی کی مانند ہے جو پانی میں چلتی ہے، کشتی کی مانند ہے جو پانی پر چلتی ہے۔ کشتی پانی پر رہے تو کشتی بھی محفوظ ہے، کشتی کے سوار بھی محفوظ ہے، اور اگر کشتی میں پانی آ جائے تو نہ کشتی محفوظ ہے نہ کشتی کے سوار محفوظ ہے۔ تو آپ کا جو روحانیت کا معاملہ ہے عمل سے محفوظ ہے۔ اگر آپ عمل اچھا کریں گے تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، عمل محفوظ رہے گا، اور آپ کا عقیدہ درست رہے گا۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے، کشتی کی مانند ہے، اور راسخ العقیدہ جو قرآن نے دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدت کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کو عقیدے دیے ہیں، جو صحابہ کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کے ذریعے عمل کو آپ اپنا راستہ بنا لیں، عمل کو اپنا قرین حیات بنا لیں عقیدے راسخہ کے ساتھ، تو سمجھ جاؤ یہ کشتی اور چپو تمہارے پاس محفوظ ہے، جو بغیر سراغ کے، اور یہ دنیا ہے جو پورے پانی کی طرح ہے، اس سے راستہ طے کر لینا، اس سے راستہ گزار لینا۔
تو روزہ بھی کیا کرتا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے سے پرہیزگاری ملتی ہے، اہل تقویٰ میں تم کو شامل کیا جاتا ہے، اہل اتقیاء کی صفوں میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ بتایا گیا اصل حب دنیا سے بچنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، جیسے کشتی پانی میں ہے ویسے تم بھی دنیا میں رہنا ہے۔ کسی اللہ والوں نے کیا خوب کہا ہے، بازار سے گزرا ہوں بازار کا خریدار نہیں ہوں، یعنی آپ کو دنیا میں بھرپور جینا ہے، نہیں جینا نہیں ہے، جینا ہی ایمان کی اساس ہے، اور اس جینے میں خریدنا یہ ہونا کہ دنیا کی محبت کو جگہ نہیں دینا، دنیا اتنی ہی استعمال کرنا جو آخرت کو سنوار دے، جو آخرت کو سیج دے۔ عقبہ کی زندگی کی فکر میں دنیا کو آپ کیا کرنا ہے؟ گزارنا ہے، اور دنیا کے گزارنے میں دنیا کی محبت کو اندر جگہ نہیں دینا۔ جیسے کہ کشتی کی مثال دی ہے، کشتی کو سوراخ پڑ گیا، محبت دنیا سمجھیے، اب جب سوراخ پڑ گیا محبت دنیا آ گئی، کشتی گئی پانی میں ڈوب گئی، تو حب دنیا کی وجہ سے تم تباہ ہو جائیں گے۔ اپنے کو تباہی سے بچانا ہے، آخرت تک سنوار کے لے آنا ہے، تو محبت دنیا کو جگہ نہیں دینا۔ دنیا استعمال کی چیز ضرور ہے مگر سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ اللہ والوں نے کیا خوب کہا ہے، من نظر الی الدنیا نظر الحب، من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبه دون الیقین والزہد۔ جو دنیا کی محبت کو، دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے زہد و یقین کے نور کو نکال دیتا ہے، زہد و یقین کے نور کو نکال لیتا ہے، اخرجا نکال لیتا ہے۔ جب وہ نکال دیا تو بچا کیا؟ اب بچا کیا بولیے؟ اب دنیا کی محبت کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور آخرت کا خسران رہ جائے گا۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ کی خشیت میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوف خدا تمہارے سینے میں معزن ہو، موجود ہو، اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں موجود ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید تمہارا عملی دستور ہو، قرآن مجید تمہارا عملی دستور ہو۔ اللہ بھی یہی فرمایا نا، ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے بولیے ہدایت کی راہ ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تمہارا عمل رہے، اور تم کو جو میسر ہو جائے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو تم کو میسر ہو جائے اس پہ قانے رہو، قناعت تمہاری زندگی کا خرینہ ہو، مزاج ہو، قناعت پسندی۔ آج کل کیا ہے، گاڑی مل بھی گئی تو دوسرے گاڑیوں کی طلب، اچھے لباس مل بھی گئے دوسروں کے لباس کو دیکھ کر حرص، ایسے گھر اچھا ہے، ٹین شیڈ کا ہے، بنگلوں کی طلب۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ جو میسر ہو جائے اللہ کی طرف سے تم کو اسی پہ قناعت کر لو اور قانے رہو، اور قناعت ایسی ہو۔ اب رمضان آیا تو اہل ثروت تو روزہ کھلاتے ہوں گے، آپ جس انداز سے جی رہے ہیں، جیسے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ قرین حیات دیا ہے، اس میں بھی دوسرے کو روزہ کھلانے کا جذبہ ہونا، یہ تقوی والوں کی زندگی ہے، یہ اہل تقوی کی زندگی ہے۔ چوتھی بات بتائے کہ تم آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف کر دو، آخرت کی زندگی میں اپنے آپ کو مصروف کر دو۔ تو رمضان شریف جب ہم پر سائے فگن ہو گئے ہیں تو یہی تو رمضان ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہی روزے کا مقصد ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اب دیکھیے پرہیزگاری کیسی ہمارے اندر چھا گئی کہ جو لوگ کبھی رک کرنے کا ارادہ نہیں کرتے تھے، اب اذان سے پہلے پہلے مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں۔ لعلکم تتقون، یہی تو تقوی کی راہیں ہیں۔ کھانے بہت کچھ کڑ دے کرتے تھے کچھ لوگ،
اب دیکھیے آپ سب کچھ ہے بلکہ پہلے سے زیادہ گھر میں روزی بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ رمضان میں برکت دیتا, یہ برکت دکھ بھی رہی ہے. جو سادے دنوں میں کھانے کا خیال آتا تھا مگر لانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, اب دیکھیے ایسے ایسے لقمے دسترخوان پہ چنے ہوئے جس کا تصور نہیں کیا جاتا. تقوی کی راہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ, تقوی کی راہ آسان کر دیا. اب فکر ہی نہیں ہے کہ روزی کی ہے. ہر کسی کے گھر دسترخوان وسیع ہو گیا, ہر کسی کے لقمے بڑھ چکے ہیں. کوئی مہمان بن کے چگ رہا ہے, کوئی میزبان بن کے چگا رہا ہے. تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین, ہم کوتاہ بندے ہیں مولا, ہمیں اس کوتاہی سے نجات عطا فرما. اے مولا تیرا رمضان ہم پہ سائے فکن ہے مولا, اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں متقیوں میں شامل فرما لے مولا, اپنے اہل اتقیاء بندوں میں شامل فرما لے مولا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری بخشش فرما دے مولا. ہر تیرے بندے کو جو پرہیزگاری تو نے دی ہے اسے دوام عطا فرما دے. زندگی دائمی زندگی میں یہ قرین حیات ہمارا بن جائے, وہ طرز زندگی عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلی و طیبہ عطا فرما. ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, شہادت کی موت عطا فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.